لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وآله. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ام زہرا مرحومہ بنت شہادت حسین مرحوم اور گلشن زہرا مرحومہ بنت ممتاز حسین مرحوم کی روحوں کو ایثار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگرچہ دو چار ہی لوگ تھے دن میں، تو ان سے مخاطب ہو کے بات آگے بڑھ جائے کہ قرآن کے روح سے اگر دیکھا جائے تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف تقوی پر ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یعنی ہم چاہے جتنے اعمال کر ڈالیں، اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا مزاج ہمارا نہیں ہے، تو ہمارے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے، گناہ ایک ایسی چیز ہے، اور خاص کر کے دیکھیں جہاں تک معاملہ اللہ کے گناہ کا ہے تو وہ ظاہر ہے گناہ ہے، لیکن خدا کریم ہے، بہت کریم ہے. وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا. توجہ فرما رہے ہیں. کل شب جمعہ ہے، دعائے کمیل جب پڑھیے گا آپ تو یہاں رکیے گا. وہ ہے دعائے کمیل میں نا کہ اللہ نے سب کے کاندھے پہ دو فرشتے بٹھال رکھے ہیں. کاہے کے لیے؟ لحفظی ما یکون منی، تاکہ جو ہم سے صحیح غلط ہو رہا ہے سب کو نوٹ کرتے جائیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور تو بھی پیچھے سے ان کی نگرانی کر رہا ہے. تو اب اس کے بعد تو فرشتوں سے کوئی چوک ہو نہیں سکتی.
قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کو جو حکم دے دیا گیا اس میں یہ نافرمانی کر نہیں سکتے. مگر اسی کے فوراً بعد جو جملہ دعائے کمیل میں مولا کا جملہ ہے وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور پالنے والے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے جو ان فرشتوں سے چھپا رہ جاتا ہے. تو یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے، ان سے کیسے چھپا رہ جائے گا؟ تو اس کے جواب میں جو علماء ہمارے فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرشتوں سے چھپا نہیں رہ سکتا کوئی معاملہ، لیکن بسا اوقات اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا لگاؤ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کچھ ایسے بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ فرشتوں سے اس گناہ کو خود چھپا دیتا ہے کہ میں جانوں میرا بندہ جانے، ان کو بھی پتہ نہ چلنے پائے. سمجھا؟ تو اتنا کریم ہے خدا، بہانہ ڈھونڈتا ہے. نماز جنازے میں شرکت فرماتے ہیں نا آپ حضرات، تھوڑا سا آگے آ جائے، نہیں اصل میں زیادہ آگے آنے میں گردن اٹھانی پڑتی ہے لوگوں کو کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. تو سوال یہ ہے کہ وسیع حسن صاحب مر گئے، اب وثیقہ پورا پہنچا ان کے گاؤں، اب تو بڈھوں میں حجت صاحب بچے ہیں، ایک تو کل تو بزرگ چلے گئے بیچارے. تو یہ ہوا کہ بھیا آپ ہی پڑھا دیجئے نماز. حجت صاحب بیچاروں نے نماز پڑھائی. تو ہمارے بھی علاقے میں بہت مولوی ہو گئے ماشاءاللہ، ہاں جلال پور کی رائے ماشاءاللہ، اور پڑھے لکھے سب ایک سے ایک. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جلال پور والوں کو تو پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن جن کے بیچ ہم 30 سال سے ہیں فیض آباد میں وہ تو ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں نا سب کچھ. اور گاؤں والے کو بھی پتہ ہے سات پشت کا. جب نماز ختم ہو گئی تو جو علاقے کے مولوی لوگ تھے انہوں نے حجت صاحب کو پکڑ لیا. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو حجت صاحب سے کبھی ملاقات قاعدے سے ہے کہ نہیں ہے، یوں تو مجلس میں آئے تو ان سبوں نے آگے گھیر لیا، مولانا تو نماز میت پڑھاوت رہو کہ جھوٹ بولت رہو. تو اب حجت صاحب پریشان بیچارے، بیٹا، اب یہ بالکل میں اردو انداز میں کہہ رہا ہوں، ارے بیٹا میں نے کیا کہہ دیا؟ تو لڑکوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کتنے بدماش تھے مرحوم. تو جواب کیا ہوگا؟ آپ بھی نماز پڑھاتے ہیں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، آپ بھی، کیا جواب ہے سوائے اس کے اے بھیا ہم نے نماز میت گڑھی تو ہے نہیں، ہم کو تو ایسے ہی لکھ کے ملا ہے نا. تو جب لکھ کے ملا ہے اس کا مطلب خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے کہیں، تو خدا کیوں چاہتا ہے؟ جبکہ آپ جب دین پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری ہے یہ نہیں ہے نا. اور اللہ نماز کے نام پہ جھوٹ بولوا رہا ہے، سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ تو اس کا جواب دیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے. صلوات. جو ہم کہتے ہیں نا کہ شکر ادا کیجئے اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے، یہ بلا وجہ نہیں، واقعی یہ کل بات کوئی بتا ہی نہیں سکتا سوائے اہل بیت کے. امام نے فرمایا کہ کیوں؟ اب امام فرماتے ہیں روایت ہے کہ اگر کسی کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور 40 لوگ یہ کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس لا خیرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، تو ایک طرح کی گواہی دے رہے ہیں آپ نا. تو دنیا کچہری میں دنیا بھر کی جرا ہوگی، لیکن وہاں امام فرماتے جیسے آدمی کہتا ہے آواز قدرت آتی ہے قد عجزت شہاداتکم، تمہاری گواہی قبول. اب اس کے بعد کا جملہ سنیے، خدا فرماتا ہے کہ یہ تو اس کی گواہی دی ہے تم لوگوں نے جو تم کو پتا تھا، جو تم کو پتا تھا. بھائی جب فرشتوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا بعض اوقات تو ہم لوگوں کے کیا اوقات ہے؟ تو تم انسان ہو کے
تم کو پتا تھا اور تم دود رہے ہو، یہ دود نہیں نہ ہوا، تو تم انسان ہو کے تم کو پتا ہے اور تم کہہ رہے ہو نہیں اللہ میاں ہم کچھ نہیں جانتے. تو جب انسان ہو کر کے تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں جانتے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں. تو جاؤ، تم نے جو گواہی دی وہ تو معافی ہوا، جو تم لوگ نہیں جانتے تھے میں جانتا تھا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. صلوات پر محمد. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے خدا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. ہو گئی بات. ان اللہ یحب الشاب التائب. اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، خالی معاف نہیں کرتا بلکہ بولیے محبت کرتا ہے. خدا کریم ہے، لیکن وہی خدا جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ کچھ بھی کر لو خالی شرمندہ ہو جاؤ. غضب ہے. مفاتیح میں شروع میں 15 مناجاتیں ہیں حضور، ہے نا، مناجات 15. پہلی مناجات ہے مناجات التائبین. اس میں امام کا جملہ ہے الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ توبہ نہ بھی کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ کہ یار غلط ہو گیا، اللہ اسی کو توبہ مان لیتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اتنا کریم ہے وہ اللہ. لیکن اسی میں لیکن سنیے، یہ جتنی معافی ہے وہ اپنے گناہ کی کرے گا. ہاں، اب جو گھومے بات، یہ جتنی معافی ہے وہ بولیے اپنی اس کی کرے گا. ہم نے اگر ماسٹر صاحب کا 10 روپیہ لے لیا ہے تو الٹ کے ٹن جاؤ. جب تک یہ معاف نہیں کر دیں گے مولوی صاحب تم معاف بولیے. اور ایک حدیث ایسی، اچھا چلیے مار لینا تو اور بات ہے، ان کا 10 روپیہ چرا لیا ہم نے، ادھار لیا، یہ تو ان کی مرضی سے لیا نا، ادھار لیا، نہیں دیا مر گئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب ایک پہلے آیت سنیے، بتائیے کس کے بارے میں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، زندہ ہے، اپنے اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. شہید سے بڑا مرتبہ تو نہیں ہے کسی کا نا ہے. لیکن حدیث کہتی ہے کہ ادھر روح نکلی، تلوار چلی، روح نکلی. روایت کہتی ہے کہ بندے کا سارا گناہ معاف ہو جاتا، سارا، مگر علت دین، سوائے قرضے کے. اب سمجھے دوسرے کا حق اتنا بڑا ہے حتیٰ شہید بھی معاف نہیں ہو سکتا. صلوات. غور کر رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ شہید بھی معاف بولیے نہیں ہو سکتا. خوب اس کو جتنا ہم پلجھا رہے ہیں نا، خوب اس کو. اب حتیٰ کسی کا حق مارنا تو دور کی بات ہے، قرضہ لیے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، وہ بھی اگر بلا دیے مر گئے تو شہادت کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا بولیے ادا نہ کر لیا جائے. صبح یہ گزارش کی گئی کہ تقوی نام ہے کس کا؟ واجب نہ چھوٹے اور گناہ نہ ہونے پائے. اب گناہ کی ہے 2 قسمیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سزا، خوب توجہ رکھیں، گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم بتائی گئی، وہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ.
ہاں کہیں کہیں ایسے بھی ہیں کہ قرآن حدیث میں سزا جہنم نہیں بتائی گئی مگر گناہ کبیرہ ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ ایسے کسی گناہ کے بارے میں سزا جہنم بتائی گئی ہو اور اس گناہ کو اس سے بڑا کہہ دیا گیا ہو. اب چاہے قرآن میں آیت ہو یا نہ ہو، چونکہ اس سے بڑا ہے تو خود بخود مثلا قرآن میں صاف لفظوں میں ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا فجزاؤہ جہنم. تو اب چونکہ قرآن میں قتل کی سزا کیا ہے، تو اب قتل کیا بنے گا؟ گناہ کبیرہ. ایک گناہ ہے جس کی سزا قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے مگر گناہ کبیرہ ہے وہ. تب کیسے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے. تو جب چھوٹا گناہ قتل ہے وہ کبیرہ ہے تو کہہ لگے مثلا میں نے کہا 2 جگہ قرآن میں آیت ہے زبان مولوی صاحب بہت سنبھار کے بولا کرو، یہ نماز روزہ کل رہ جائے گا اگر یہ قابو میں نہیں رہی تو. صلوات بر محمد و آل محمد. 2 جگہ ارشاد ہوتا ہے، پہنچ گئے نا الحمدللہ. والفتنۃ اشد من القتل یا الفتنۃ اکبر من القتل. فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے، فتنہ قتل سے شدید ہے. تو قتل سے بڑا کیا گناہ ہے؟ فتنہ. اب فتنے کے بارے میں سزا ہو جہنم یا نہ ہو، چونکہ قتل سے بڑا ہے اس لیے خود بخود یہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ کبیرہ میں ہے، جہنم میں تو جائے گا ہی آدمی. صلوات بر محمد و آل محمد. تو گناہ کی سنیے، گناہ کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 2. ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ روایتیں الگ الگ ہیں. جب آپ پڑھیے گا نا تو کہیں 5، کسی روایت میں 7، کسی روایت میں 30، 32 تک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ صاحب یہ الگ الگ کیسے؟ کہ اصل میں اماموں نے جب فرمایا تو سامنے والا کیا پوچھ رہا ہے اور امام کا کیا مقصد ہے. کبھی موٹی موٹا بس جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھنا ہے، کبھی یہ ہے کہ نہیں اس کو پوری تفصیل چاہیے، کبھی موٹی موٹا بتا دیا جب اس میں نکالو گے تو اور بہت سا نکلے گا. اس کی مثال مثلا ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا آپ بتائیے گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ تو امام نے گنانا شروع کیا. کفر، حق والدین ہونا، فلاں ہوتے ہوتے امام نے کہا کہ یتیم کا مال ہڑپنا. اس نے کہا مولا ایک بات بتائیے، یتیم کا مال ہڑپ لینا ای بڑا گناہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا ای بڑا گناہ ہے؟ عجیب سوال اس کا. اچھا یتیم کا مال ہڑپنا پورا نہیں، اس نے کہا یتیم کا 1 درہم ہڑپ لینا. ہاں یہ عادت کی وجہ سے ہے. یتیم کا 1 روپیہ ہڑپ لینا یہ بڑا گناہ ہے یا نماز نہ پڑھنا؟ تو امام نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے 1 روپے کے مقابلے میں. ورنہ تو یتیم کا گناہ بہت تگڑا ہے، وہ ہم موضوع سے بھٹک جائیں گے. 1 درہم کی بات ہے، 1 درہم یتیم کا ہڑپ لینا یہ بڑا گناہ ہے یا؟ امام نے کہا نماز نہ پڑھنا. تب کہنے لگا مگر مولا گناہ کبیرہ میں تو نماز کو گنیبہ ہی نہیں کیا آپ نے. سنیے یہی. تو امام نے کہا یہ بتاؤ سب سے پہلا گناہ کیا بتایا تھا ہم نے؟ تو کہنے لگا کفر. کا اب بتاؤ نماز نہ پڑھنے والا کون ہے؟ کا کافر. کا ہوئی تو گیا، الگ سے کہنے کیا ضرورت ہے؟ صلوات بر محمد. تو یہ کہیں جو ہے تو اس لیے جو ہے وہ تو ہم کو بہرحال اس کو بحث نہیں کرنا، ہم جہاں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. تو ہوا کیا کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ ہے بھیا تمہیں اگر بتی ہٹا بابو تو مجھے الرجی ہوتی ہے. باہر تو گناہ کبیرہ جس کی سزا جہنم ہو. اب وہ کتنے اس سے بحث نہیں ہے. اسی میں ایک گناہ ہے کفر، شرک، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، حق کے والدین ہونا.
اسی میں 22ویں یا 23ویں نمبر میں بھول رہا ہوں میں، امام نے گنایا ہے حبس الحقوق، کسی کا حق مار لینا، کسی کا بولیے حق مار لینا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ گناہ اتنا تگڑا ہے کہ چاہے جتنا حج کربلا کہہ لو، صلوات پر محمد سنا رہا وسیع حسن صاحب مر گئے تو لکھا گیا پوسٹر میں کہ مرحوم الحاج مولانا وسیع حسن صاحب کربلائی کا انتقال ہو گیا، کل 4 بجے مٹی ہے۔ یہ الحاج نہ لکھتے تو مغفرت نہ ہوتی، کربلائی نہ لکھتے تو مغفرت نہ ہوتی، لیکن یہ ہم لوگوں کا ایک تو چاہے جتنے بڑے الحاج ہو اور چاہے جتنے بڑے کربلائی ہو اور چاہے جتنے بڑے ذاکر ہو، حق مار کے کسی کا مرو گے۔ اب صلوات پڑھیے، حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، صلوات دھیرے دھیرے آ جائے تو بھول جاتا ہوں، صلوات پر محمد تو حق مار لینا۔ ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، بعض دوست یار ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یار تم ممبر سے پوچھ لیتے ہو، غلط بات ہے، رسول اللہ نے پوچھا ہے۔ سنیے، ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر رسول اللہ نے پوچھا، تو پبلکیشن نے پوچھا، من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو اب جیسے ہم لوگ سوچیں گے ویسے صحابہ نے جواب دیا، من لا درہم ولا مال ولا متاع، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، پونجی نہ ہو، کھیت باڑی نہ ہو، ہے نا، شاید مطلب پونجی نہ ہو، دکان ڈلیا کچھ نہ ہو، پونجی نہیں ہے کوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو فقیر ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے کیا ہوا؟ پیغمبر نے کیا پوچھا؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو اور پونجی نہ ہو۔ حضرت نے کہا میں اس کو تو فقیر کہتے ہیں۔ تو پبلک چپ، مطلب یہ صاحب تب آپ بتاؤیں۔ حضرت نے فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو یہاں سے ثواب خوب لے کے جائے، آج کی زبان میں کہیں ٹرک بھر بھر کے ثواب ہے، اور وہاں حقوق والے نکل آئیں، پکڑ لیں، صاحب انہوں نے چوراہے پہ گالی دیا تھا ہم کو، صاحب یہ کرایہ لے کے ہم نے ٹکٹ کروایا تھا، مجلس کا اعلان کیا، پوسٹر کیا، اور ایزا آئے نہیں، ہمارا کرایہ کھا گئے، صاحب انہوں نے جو ہے وہ انجمن جا رہی تھی، سمجھ گئے آپ، او مولانا کے گاؤں میں مجلس تھی تو اسی بس پہ یہ بھی بیٹھ گئے، کرایہ بچے گا۔ اب گاؤں ان کا ایسا کہ اندر تک بس جا نہیں سکتی تھی، جا سکتی ہے مثال کے طور تو سڑکیے پہ جو ہے روک دی گئی بس۔ اب پوری انجمن کا نام رونق ہے، پوری انجمن کا نام حسینیہ، اصل میں رونق اسلام جو ہے مصطفیٰ آباد تقی الحیدری صاحب اور حسن مہدی صاحب کے بچپنے سے جا رہی تھی، تو وہی ہم لوگوں کو رٹا ہے۔ ہاں 60 سال ہو گیا، بلکہ 1 سال انہوں نے مرحوم نے کہا تقی الحیدری صاحب نے کہ بھائی کچھ ایوارڈ ہونا چاہیے، اس کے بعد خود ہی بیچارے انتقال کر گئے۔ ہم لوگوں کو کہاں شوق اتنا، صلوات پر محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد۔ تو انجمن حسینیہ بس سے اتر گئی، ہم ساتھ ساتھ، یہی زمانہ تھا، اتفاق سے گنا تیار ایک ٹھو لالا کا بغلیے میں، انہوں نے پوچھ لیا کہ مولوی صاحب گنا آپ کا ہے؟ مولوی صاحب نے سوچا یار پھینکنے میں کیا جاتا ہے، سمجھ لو یہاں کی عزت وہاں کتنی بڑی ارے نہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ معلوم ہوا ایک نے پاٹ 50 آدمی انجمن کے، 50 گنا ٹوٹ گیا۔ پڑوسی تھے ہمارے سریش لالا، انہی کا کھیت تھا، بیچارے مروت میں کچھ بولے نہیں، لیکن جتنا لڑکوں نے کھایا ہے 50 ٹھو، ذمہ دار کون ہوا؟ اب وہاں قیامت میں پہنچے، ادھر ادھر کی بات، تب تک سریش لالا آ گئے، کہیں صاحب 50 روکھ ہماری باقی ہے ان کے یہاں،
اور سنا دیں، یہ تو چھوڑیے، صلوات پڑھیے، یہ سنیے آپ کل اکٹھے سنیے۔ چور کتنے ہیں؟ چور چور حدیث کہتی ہے السراق ثلاثۃ، چور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو واقعی چور ہے، لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، ہم نے جوش میں آئے کہا سلام، اور اس کے بعد جب بہت دھیرے سے بڑھ کے ان کا موبائل میں دے رکھ لیا جیب میں، کسی کو شک ہی نہیں ہوگا کہ مولانا ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چور ہوا جس کے لیے سیدھے سیدھے قرآن نے کہا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، سمجھا، ہاتھ کاٹ دو۔ ایک یہ چور ہے، سمجھا۔ دوسرا چور ابھی جو آ چکی بات، اگر کوئی کسی سے قرض لے یہ نیت کے ساتھ ابے کون دیتا ہے، ہاں قیامت میں اس کو سزا ملے گی کاہے کی؟ چور کی۔ تیسرا، لیکن تیسرا سنانے سے پہلے ایک حدیث اور سناؤں گا، تب تیسرا سناؤں گا۔ صلوات پر محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 3 طرح کی عورتیں ہیں، تینوں نہیں پڑھوں گا نہیں لمبا ہو جائے گا۔ 3 طرح کی عورتیں ہیں پرنسپل صاحب، جن کو فشار قبر نہیں ہوگا۔ ایک، جناب فاطمہ کے ساتھ محشور ہوں گی۔ 2، 1000 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ معمولی بات ہے، کچھ سنا آپ نے، معمولی بات ہے، خالی ایک کیٹھ بہت رہا شہزادی کے ساتھ حشر ہو جانا، یہی بہت تھا۔ تو 3 طرح کی عورتیں ہیں، تو اس میں 2 اور جانے دیجئے۔ ایک کون عورت جس کو فشار نہیں ہوگا، جناب فاطمہ کے ساتھ رہے گی 1000 شہید کے برابر۔ فرماتے امرأۃ وہبت صداقہا لزوجہا، وہ عورت جو اپنا مہر اپنے شوہر کو معاف کر دے، اس کو فشار قبر نہیں ہوگا، جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، اور 1000 شہید کے برابر۔ یہ معمولی چیز ہے، لیکن حق ہے کہ نہیں یہ بتائیے، ہے نا؟ لینا چاہے تو لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ اب جو ہے مولوی وسیع حسن صاحب کی بیوی ان کا مرا مہریہ دو، وہ قافلہ جا رہا ہے کربلا، ہم اپنے پیسہ سے جائیں گے، حق ہے اس کو۔ حالانکہ اس بیچاری کو نہیں پتا کہ معاف کر دو تو کربلا سے بڑا ثواب ہے، لیکن بہرحال اس کا حق تو ہے نا، اس کا حق تو ہے بھائی، اس سے بڑا کیا ہے کہ جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، لیکن چلیے اس کا حق ہے، ہمارے اوپر واجب الادا ہے۔ ہم نے کہا کہ لے لو تو جنبہ کرو، لے لو، بلا لے اپنے بھائی ہوئی کا، لے لے جنبہ۔ اور وہ صاحب چلا مقدمہ جھاڑ کے، ہماری طرف سے شبی صاحب تھے پڑوسی ہمارے، جیت لے گئے، کچھ نہیں کر پائی بیچاری۔ لیکن مرو گے تو مولوی صاحب ایک دن کل معاف ہو جائے گا، حق معاف نہیں ہوگا۔ اب روایت کہتی، کل اسم خبر دے رہا ہوں میں تاکہ کم ٹائم لگے، قیامت میں اللہ کہے گا، آپ سنیے حدیث، عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی اپنی کنیز سے کروائی۔ کچھ سمجھے؟ قیامت میں اللہ لڑکی والا بن جائے گا، ہاں ہلکے میں نہ لو، نہیں۔ عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی کروائی اپنی کنیز سے، علی عہدی، اپنی شرطوں پر، فلم تفلی بالعہد، اور تم نے وہ شرط پوری نہیں کی، تو وہاں تو وہ کمزور تھی، آج میں اس کا ولی ہوں، نکالو مہر، مہر نکالو، میں روایت کا خلاصہ سنا رہا ہوں، نکالو مہر۔ اب پیسہ تو لے گئے نہیں ہے، اور لے کے بھی جائے تو وہاں چلے گا نہیں، تب کیسے ہوگا؟ سمجھے آپ، ڈیجیٹل ٹرانسفر کا مزہ وہیں آئے گا۔ ایک ہنگامہ چلا تھا
کسانوں کا آندولن یاد ہے ایم ایس پی پر. ایم ایس پی کا کیا مطلب ہے کہ فلاں چیز کی اس سے کم قیمت نہیں ہوگی. یہی نا, قیامت میں ایم ایس پی لاگو نہیں ہوگی کہ صاحب اب آپ کو دینا تو ہے, پیسہ تو ہے نہیں, تو اب کیا پیسے کی جگہ. پرانے زمانے میں جب لوگ مزدوری کرتے تھے تو 2.5 پاؤ دانہ, ہاں 2.5 سیر مٹر, یہی تو مزدوری چلتی تھی نا پیسے کی جگہ. تو وہی وہاں ہوگا, پیسہ تو ہے نہیں, تو اب لاؤ 2.5 پاؤ دانہ ہوئے تھے, 2.5 پاؤ دانہ تو ہے ہی نہیں. پالنے والے نہیں ہے کہ نماز ہے, یہ ہے, ہاں ہے, ڈال دو اس کے کھاتے میں بیوی کے. ایم ایس پی نہیں چلے گی. آپ نہیں کہہ سکتے میری نماز ہے, میں 5,000 روپیہ سے کم میں 1 رکعت نہیں بیچوں گا. معاف کیجیے گا, پوری نماز کرو. رکے رہیے صاحب, ڈال دو نماز. ڈال دی گئی, کیا ہوا, کہا صاحب ابھی باقی ہے. پوری پوچھ رہے ہیں, اب بھائی رکو, اب تو نماز تو چلی گئی پوری. روزہ ہے, ہاں صاحب ہے, کہا ڈال دو. پورا نہیں ادا ہوا. حج ڈال دو, کربلا ڈال دو. معلوم ہوا سارے اعمال چلے گئے اور ابھی بھی پورا. معلوم ہوا 5,000 مہر تھا, 500 کٹا, 4,500 ابھی باقی ہے. تو اب آواز قدرت آئے گی, ابھی بقایا. اچھا تو ان کی بیوی کا کھاتا دیکھو, کچھ گناہ ہے؟ کہاں صاحب ہے, کہ ڈالو مولوی صاحب کے کھاتا میں. سمجھ گئے آپ, وہ معلوم ہوا سب چلا آیا کہاں, اپنے کھاتے میں. ابھی ہم بیوی سے اوبر نہیں. روایت کہتی ہے کہ سارے اعمال بیوی کے کھاتے میں چلے جائیں گے, اس کے باوجود مہر ادا نہیں ہوگا, تب گناہ آئے گا. ابھی سب چل ہی رہا تھا, تب تک سریش لالا آ گئے. کہیں صاحب ہماری 50 اوک, اب تو کچھ بچے ہی نہیں ان کو دینے کے لیے. دیکھیے ایک بات بتا دیں, صلوات پڑھیے, قصہ سناتا ہوں. حق ہے, چاہے برادری کا ہو, غیر برادری ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, کسی کا حق ہم کو دبانے کا حق نہیں ہے. سناؤں آپ کو قصہ, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک بزرگ عالم دین مرحوم آصد ہاشم کر کے, شہید دستغیر نے لکھا ہے اس کو اسی گناہان کبیرہ میں. ممبر سے انہوں نے اپنا سینہ کھول کے دکھایا. کیسے, وہ سنیے. کہنے لگے ہم نے ایک یہودی سے ادھار لیا, حق نہیں مارا. کیا لیا؟ ادھار لیا 20 درہم. طے ہوا کہ 5 درہم کر کے 4 مہینہ میں ادا کریں گے. 2 قسط دیا تھا, 10 درہم دے پائے تھے نہ. وہ یہودی غائب ہو گیا کہیں, بہت ڈھونڈوایا بیچاروں نے, نہیں ملا. تو اب جب آدمی ہی نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں. ایک دن فرماتے ہیں کہ خواب دیکھا, محشر برپا ہے اور صراط سے لوگ, بولیے پہلے اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس میں مولوی صاحب کی غلطی کیا تھی, اس کا جواب پہلے سن لیجئے, پھر آگے بڑھتا ہوں. صلوات پر تو اکبر عباس نے مجھ کو ایک ڈھیلا کھینچ کے مارا. لگی میرے یہاں, کس کا سر پھٹے گا, میرا کہ اکبر عباس کا. تو ڈھلوا تو انہوں نے مارا, میری کیا غلطی ہے. یہی دیتا سب غلطی کیا کا, غلطی ہو یا نہ ہو, کچھ چیزیں ہیں جس کا اثر فطری ہے. ڈھیلا لگے گا, سر پھوٹے گا, ان کو بعد میں دیکھا جائے گا, فی الحال تو آپ کا سر پھوٹ جائے گا. تو فطری اثر سے بھاگ نہیں سکتے, وہ اپنا کام کرے گا. وہ بعد میں جانچ ہوگی, پڑتال ہوگا کہ نہیں صاحب غلطی نہیں تھی, تو چمکار امکار کے کچھ کر دیا جائے گا, 500 روپیہ لے لو, 1000 لے لو, مگر سر تو پھوٹے گا. فطری اثر کہیں, یہ ذہن میں آ گیا نا. آپ کہنے لگے صاحب دیکھا ہم نے خواب, محشر برپا ہے, صراط سے, بولیے گزر رہے ہیں لوگ. صراط کہاں ہے؟ جسر علی جہنم, جہنم کے اوپر.
تو اب پل کے اوپر سے آپ گزریں گے تو گر گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. کہنے لگے کچھ لوگ گزر رہے ہیں، کچھ لوگ گر رہے ہیں. تو میری ہمت یہ نہیں پڑا ہے کہ یار کہیں بچھلائے تو جائیں گے سیدھے نیچے، لیکن پار تو کرنا ہے، بغیر پار کیے کچھ. کہنے لگے چلے، اللہ کا شکر ہے پار ہونے لگے. آدھا پار کر لے گئے. جیسے آدھے پل میں پہنچے تب تک نچویں سے، نیچے جہنم ہے نا، وہ یہودی نکلا. السلام علیکم مولوی صاحب. وسیع حسن ہوش میں آ جا، مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ، یہ سب دھرا رہ جائے گا اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے. اب مولوی صاحب کی تو حالت خراب. تو کہنے لگے دیکھو بابو آدھا دے چکے ہیں نا. کہا اس کے بعد یار بہت ڈھونڈا تم ملے نہیں. کہا یہ بھی صحیح کہتے ہیں، کتاب میں لکھا نہیں لیکن ہم کو لگتا مر گیا ہوگا، تبھی نہیں ملا، وہاں ملا. تو کہنے لگے تب بتاؤ ہماری کوئی غلطی؟ کہا نہیں آپ کی کوئی. کہ تب جائے دو. کہا جاؤ، مگر مولوی صاحب ایک بات بتاؤ، ہمارا 10 درہم ہے کہ نہیں؟ کل بھائی اس سے انکار نہیں، مگر ہماری کہ وہ آپ کی غلطی نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں غلطی ہے، مگر میرا 10 روپے ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے بھائی، اس سے کہتے انگوریاں رکھتے ہوں. انہوں نے سوچا جان بچی لاکھوں پائے. کہ ٹھیک ہے رکھ دو. وہ نکلا، ایک انگلی یہاں رکھی اس نے، ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی ان کی. تو معلوم ہوا ابھی جو ہے وہ جلن ہے، دھواں. اس کے بعد اتنا بیان کرنے کے بعد انہوں نے قبا ہٹائی، کرتا کھولا، ممبر سے پبلک کو دکھایا، ہوش میں آ جاؤ سب لوگ، یہ دیکھو اتنا دن ہو گیا ابھی دوا چل رہی ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ دبا لینا الگ چیز ہے، یہاں تو غلطی بھی نہیں ہے، اثر اپنا فطری کر کے جائے گی. بس بہت لمبا ہو گیا. کل ملا کے کیا طے ہوا بولیے؟ کہ حق کسی کا لے کے مت جاؤ. تو اب ادھر سے بیوی تو پہلے ہی کل غائب کر چکی تھی. تب تک اکبر عباس پہنچے، میرا 10 روپیہ ہے، تب تک وہ پہنچے، میرا 50 روپیہ ہے، تب تک وہ پہنچے. ممبر سے انہوں نے ایسے اشارہ کیا تو لوگ ہنس پڑے، میری بے عزتی ہوئی تھی صاحب، اس کا بھی حساب چاہیے ہم کو. تو ہر آدمی پہنچ جائے گا نا اپنا لے کر کے. اب ہمارے پاس کچھ بچا تو ہے نہیں. نتیجے میں ان کا گناہ، ان کا گناہ، ان کا گناہ، ان کا گناہ. ثواب لے کے گئے تھے ٹرک میں لاد کے، پہاڑ کے حساب سے. رسول اللہ کا سوال کیا تھا؟ من المفلس، مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس، کہا یہ تو فقیر ہے، مفلس بتاؤ. کہا آپ فرمائیے. تب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہاں سے آدمی ثواب لے کے جائے اور صاحبان حقوق اکٹھا ہو جائیں، سب اس کا ثواب لے کے نکل لے، الٹا دوسروں کا گناہ آ جائے، اس سے بڑا مفلس کائنات میں نہیں ہو سکتا. صلوات پر محمد یہاں تک آ گئے آپ. اور اسی لیے آپ دیکھیے جو ہمارے بزرگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کسی کا حق مار دینا کتنی بڑی سزا ہے، وہ ڈرتے ہیں. مرحوم مقدس اردبیلی کے ابا کا قصہ سنا ہے نا؟ 1 منٹ میں گزر جاتا ہوں اور یہ راستہ بن جائے گا ہم کو اپنی منزل پہنچنے کا. ان کے ابا تھے، نام تھا ان کا ابو ذر. کیا نام تھا؟ ابو ذر. کھیت میں کام کر رہے تھے، تب تک وہ نالی جس کو ہمارے یہاں برہا بولتے ہیں، تو برہے سے پانی آ رہا تھا، سینچائی چل رہی تھی. تب تک دیکھا ایک ٹھو سیب بہتا ہوا آیا. نوجوان آدمی، شادی بیاہ ہوا نہیں تھا، بھوکے تھے، سمجھا گھر مٹاؤ کیا نہیں تھا. گھر مٹاؤ سمجھتے ہو نا؟ وہ گھر مٹاؤ ایک دم انگریزی کا صحیح ترجمہ ہے. گھر مانے گھر بھائی بھوکا، اور مٹاؤ ویسے ہی ہے. فاسٹنگ مانے بھوکا، اور بریک فاسٹ ایک دم بریک فاسٹ کا لفظی ترجمہ ہے گھر مٹاؤ. صلوات پر محمد ایک دم. تو بریک فاسٹ گھر مٹاؤ وغیرہ کچھ کیا نہیں تھا، تو انہوں نے اٹھایا سیب کھا گئے. مگر دیندار آدمی ہوش ہے کہ کیا حق تھا تم کو کھانے کا.
تو وہ برہا پکڑے پکڑے آ گیا، ارے فلانے چا کے پیڑ سے ٹوٹا ہے، یہ ایک ڈال نکلی ہے۔ ان کے یہاں کھٹکھٹایا، کیا بابو گاؤں کی بات؟ ارے تورے پڑوا میں سے ایک سیب گر گیا تھا، ہم نے کھا لیا۔ چھوڑو یار، کھا لیا، وہ تو گر ہی گیا تھا۔ کل وہی ہم نے کہا بھائی معاف کر دیجئے۔ تب وہ ہو گیا، یہ لونڈا ہمیں پھنسا رہا ہے۔ کہ سنو 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 سنو، اس باغ میں بھیا کا بھی حصہ ہے، آدھا ہمارا بھیا، ہم اپنا والا معاف کیے، اب تو جانو بھیا جانے۔ صلوات بر محمد پر سنیے، تم جانو، بولیے بھیا جانے۔ کہ بھیا کہاں ہے؟ کہ بھیا نجف میں ہے۔ ہاں عالم دین تھے۔ خیر صاحب اپنا کھیتی ہوتی کام ختم ہوا تو یہ چلے گئے نجف۔ ہیں سن رہے ہیں آپ نا؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آدمی کا مین مقصد ہوتا ہے زیارت، گئے ہیں تو ان سے بھی مل لیں گے، ان سے بھی مل لیں گے، لیکن یہ الٹا سفر ہے، گئے ہیں ان سے ملنے تو زیارت بھی کر لیں گے، یہ بہت فرق ہوا۔ تو گئے، کھٹکھٹایا، تو اب پتہ نہیں 10-20 سال سے کب سے وہ نجف میں رہے تھے، تو کہنے بھیا کون ہے آپ؟ تو بتایا کہ اچھا تو اب گاؤں کا آدمی، تو بیٹھو کس کے لڑکے ہو؟ کہا اچھا فلانے بھیا، فلانی آپا کے لڑکے ہو؟ تو کچھ پوچھنا تو ہے نہیں، گھر خاندان تو گاؤں کا ہے، بیٹھو خیریت زیارت کرنے آئے ہو؟ کہ نہیں آئے تو آپ ہی سے ملنے تھے، آئے ہیں تو زیارت تو کریں گے۔ کیا خاص بات ہو گئی مجھ سے ملنے تم یہاں آ گئے حرم علی ہوتے ہوئے؟ کہنے لگے صاحب اصل میں چکر یہ ہے نا کہ وہ ایک دن ہم کھیت میں اپنا کام کر رہے تھے تو وہ آ گیا سیب ایکٹھو، تو ہم نے کھا لیا صاحب۔ آپ کے بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھیا آدھا مورا ہے، میں معاف کرے تو آدھا بھیا جانے۔ کہنے صاحب اسی لیے آیا کہ معاف کر دیجئے۔ مولوی صاحب تھے تیز، کہنے لگے تو کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت خوش ہو جائیں گے کہ بیچارہ اتنی دور سے آدھا سیب معاف کرانے آیا؟ کہیں تب کھایا ہے تو جھیلو، اور کیا ایسے تھوڑے معاف کریں گے؟ کہیں صاحب جوان کہاں ہیں آپ؟ کہا ہماری شرط کا جو کہہ دیں آپ۔ کہنے میری لڑکیاں شادی کر لیں۔ سمجھ گئے آپ ایسے تو کوئی کہتا نہیں، اس کا مطلب لڑکی میں کچھ ہے ضرور گڑبڑ، نہیں تو ایسے تھوڑے کوئی کہے گا نہ جان نہ پہچان میری لڑکی شادی کر لے۔ تو کہیں لے کہ ٹھیک ہے صاحب کر لیں گے۔ کہیں لے بوجھ لے تب باج ہے، پہلے سمجھ لو ہماری لڑکی میں عیب ہے۔ اپنے دل میں کہنے لگے تو ہم پہلے میں سمجھت رہے ہم میں کائک مارے، ہم تو رویاں ہی رہے، سمجھے آپ؟ کہنے لگے جی کا نہیں سمجھ لو، کہا فرمائیے کہ میری لڑکی اندھی ہے۔ ارے باپ رے، گونگی ہے۔ اچھا جب گونگی ہوگی تو بہریو ہے، اپاہج ہے۔ تو اب بھائی اتنے پہ تو کوئی نہیں تیار ہوگا، سیدھی بات۔ تو شادی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اکبر عباس ایک تھو اور کہو، سمجھے 50 بیگھا کھیت ہے اور کم سے کم 5 کروڑ ہے، مگر یہی عیب ہے، یہی عیب ہے۔ مولوی صاحب رکھو 10-5 سال جون بچا ہے سکون سے رہ دو۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تو، لیکن اب دیکھیے یہی خوف جہاں ہوتا ہے آخرت کا، اللہ کی مرضی، ایک دن تو مری جانا ہے، 10 سال 20 سال 30 سال کیا ہے، لیکن اگر بڑھوا نے معاف نہیں کیا تو یہ آدھا سیب جو ہے قبر میں ستائے گا، حشر میں ستائے گا، وہ تو بہت لمبا ہے۔ تو بھیا یہ 10-20 سال والا کہیں ٹھیک ہے صاحب ہم تیار ہیں، پکا ہاں صاحب تیار ہیں۔ شادی ہو گئی، رخصتی ہوئی، اب جو بیوی کو دیکھا پھر یہ معلوم ہوتا ایسی خوبصورت لڑکی پورے خاندان میں کسی کے یہاں نہیں آئی ہوگی جیسی ان کی بیوی ہے۔ تو کہنے لے یار کیا چکر لاگت ہے، بڑھوا جوان ہے، امتحان لیت رہا، آزماوت رہا۔ تو بیوی سے اپنے پوچھا کہ تمہاری کوئی اور بہن بھی ہے؟ کہنا ہم اکیلے ہیں اکلوتے۔ آئے کا کیا مطلب؟ کہنے تمہارے ابا، کہنے ابا جو کہہ رہے تھے تم سمجھ ہی نہیں پائے۔ ابا نے میرے صحیح کہا،
کیا کہا ابا نے کہ اندھی ہے؟ کہاں؟ کہاں میں اندھی ہوں نامحرم کے لیے، میں اندھی ہوں، بولیے، نامحرم کے لیے، گونگی ہوں، بہری ہوں، نہ غیبت کرتی ہوں نہ سنتی ہوں، اس کے لیے اپاہج ہوں، خلاف شریعت قدم گھر سے باہر نہیں نکالتی، اپاہج ہوں۔ جب میرے باپ نے یہ خصوصیات میری دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے کہ اتنی قاعدے کی لڑکی کہاں بیاہ دیں۔ ابھی ان سے کہیں گے، ان سے کہیں صاحب ہر آدمی اپنے ٹائپ کا آدمی لائے گا، تو کہیں کہنے کے بجائے وہ چلے گئے حرم میں۔ مولا ذریع پکڑ کے فریاد کی، مولا اتنی مومنہ میری لڑکی ہے، میں کہاں سے تلاش کروں، آپ ہی کوئی انتظام کریں۔ تب میرے بابا سمجھ گئے تم نے سیب نہیں کھایا ہے، میرے باپ کی دعا قبول۔ سیب نہیں کھایا، میرے باپ کی دعا قبول ہوئی، رشتہ مولا نے بھیجا ہے، ہو گئی نا بات۔ تو اب آپ یہیں سے کتنی دیر، ارے باپ رے 45 منٹ ہو گیا، میں 1 گھنٹہ پڑھائیے رہا ہوں۔ چلیے بس اشارہ، تو بات کہاں سے چلی؟ تقویٰ۔ بغیر تقوی کے کچھ قبول۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ کرو۔ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کبیرہ ایک صغیرہ۔ گناہ ایک کبیرہ جس کی سزا سیدھے سیدھے کیا ہو؟ جہنم ہو۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ کا نام ہے کسی کا حق مار لینا۔ سمجھ گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حق مار کے مرے ہو، سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ کیسی نماز ہو، کیسا، یہاں تک آ گئے نا، حق مار کے۔ اور جو لوگ اگلی شرط کونو مع الصادقین پالنے والے، یہ سچوں کی شرط کیوں لگا دی؟ یہ تقوی خدا اتنی بڑی مصیبت ہے تو یہ سچوں کی شرط کاہے لگا دی؟ ان کے ساتھ رہنا، جب نہیں قدرت جواب دے، ان کا ساتھ نہیں پکڑو گے، صحیح تقوی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بتائیں گے کہ کون سا گناہ کتنا زبردست ہے، اور یہی وجہ ہے جو صادقین کے ساتھ ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ آدھے سیب سے پریشان ہو جاتے ہیں، جو ان کے وابستہ نہیں پورا باغ ہضم کر لیتے ہیں اور ان کو ڈکار تک نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سمجھے ایک آدھ یہ ہے صادقین کی معیت کا اصل فائدہ یہ ہے، یہ تم کو بتائیں گے، یہ تم کو روکیں گے۔ لہذا ایک نکتہ اور ہے اس میں، جس میں عظمت اہل بیت آشکار ہوتی ہے، خاص کر کے حضرت صدیقہ، اس لیے وہ مرکزی ذات ہے۔ مجلس تو ہمارے قبلہ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں نوحہ۔ کبھی ایسا ہوا کہ سلام نکالا چلبہ ہی نہیں کیا؟ اب اس کے بعد جب بس میں بیٹھے تو ارے یار تمہیں کا میں پڑھا ہی نہیں، ای والا پڑھے ہو تم، ہے نا؟ اچھا اصل میں گڑبڑ جانتے ہو کیا کیا تم نے؟ وہ والا پہلے پڑھ دیا، اس کے بعد تو اس کو ٹائٹا فش ہونا تھا، پہلے اس کو پڑھتے تب اس کو پڑھتے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مجلسوں بھی ہوتا ہے، شاعرین بھی ہوتا ہے کہ جس کو نہیں کہنا چاہیے اس کو بھگ سے نکل جاتا ہے، جس کو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جس کو پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں، جس کو بعد میں کہنا چاہیے اس کو پہلے کہہ دیا۔ قرآن میں یہ چوک ہو سکتی ہے، قرآن میں یہ غلطی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے پیچھے کا آگے۔ تو قرآن اگر کہہ دیتا، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے، زبر زیر معجزہ ہے۔ قرآن کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔
تو کیا دقت تھی؟ مطلب تو وہی ہوا نا، کہا نہ پہلے اتقوا اللہ. اب 1.5 مجلس میں تقوی سمجھ میں آ گیا. یہ تقوی پہلے تقوی نہیں بیان ہوا ہے، عظمت اہل بیت بیان ہو رہی ہے کہ یہ صادقین ایسے ویسے نہیں ہیں کہ ہر آدمی سر اٹھا کے کہے ہم علی والے ہیں، ہم مولائی ہیں. اتقوا اللہ، پہلے تقوی اختیار کرو، تب کہو ہم علی والے، ہم حسن والے، ہم حسین والے. صلوات بر محمد و آل. ایک طرف، اور دوسری طرف جب 10 درہم وہ بھی چھینا نہیں تھا، قرضہ تھا، اس کا یہ حال ہوا. جب آدھا سیب میں اتنا خوف ہے تو آپ نے چاہے جو کیا ہو، وہ ہم اس پر باتیں نہیں کریں گے غدیر کا کیا ہوا فلاں، تو بہت شریف ہوتے. تب بھی فاطمہ کا باغ ہڑپنے کے بعد اب نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کچھ کرتے جا، بنیاد ہی غلط ہو گئی ہے. توجہ فرمایا. حالانکہ سوچ کے ہم آئے تھے اسی پہ پڑھنے کی، اگر چکر میں 50 منٹ ویسے ہو گئے تو مصائب پڑھ لیتے یہ بات، لیکن ایک خوب پھینٹ کے کہا دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی کہ یہی فرق ہے فاطمہ والوں میں اور دشمنان فاطمہ میں. جہاں عشق اہل بیت ہوتا ہے آدھے سیب سے لرز جاتا ہے، اور جہاں اہل بیت نہیں ہوتے وہی بات پورا باغ ہضم کر لیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا. اب اگر میں پھر وہی جملہ دہراؤں جو دوپہر کہا تھا، شکر ادا کیجئے خدا کا کہ ایسے گھر میں پیدا کر دیا اس نے کہ اہل بیت مل گئے. یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی کرم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو ہم بڑھاتے جائیں گے. اگر چاہتے ہیں کہ عشق اہل بیت میں اضافہ ہو، محبت اہل بیت میں اضافہ ہو، تو جتنی ہے اتنے پہ شکریہ ادا کرو، بڑھانے والا اللہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس یہ لوگ آئے. اچھا ایک تو اتنا ہی صرف آپ ذرا سوچئے، خالی باغ ہڑپ لینے کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد جو کیا ہے تب کیا ہوگا ہے. اور ایک چیز سنا دوں میں بس، اس کا اثر یہ ہوا نا، پسلی کا ٹوٹنا اور بازو کا پھوڑا، ذہنی ٹینشن، جانا آنا کھڑے رہنا ہے نا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا، سنا کر یقیناً سنا ہے کہ مولا نے بقیع میں ایک حجرہ بنوا دیا تھا. وہاں جاتی تھیں، بیٹھ کے روتی تھیں. شام کو مولا واپس لے کے آتے تھے. بہت دن نہیں چل پایا، یہ معلوم ہے. روایت کہتی ہے 40 دن تک بی بی بستر پر رہی ہے. بچا کتنا؟ 95 والی دن بھی مان لے تو 55 دن تو بچا. 40 دن بولیے بستر پر رہی. کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے. روایت کہتی ہے جس دن بی بی کی شہادت ہونے والی تھی تو ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سلمہ، زوجہ ابو رافع صحابی پیغمبر ہے. وہ کہتی ہے کہ جس دن بی بی کی شہادت تھی اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتے تھے، کبھی بائیں کروٹ لیتے. دیکھیے ایک بات بتائیں کہ آدمی پر ماسٹر صاحب جب تک خود پہ نہیں پڑتی نا تب تک اندازہ نہیں ہوتا. وہ گوسی میں ایک مولانا تھے، مرحوم ہو گئے، ہمارے دوستوں میں مہدی مختاری. تو وہ ان کا فون آیا، انہی کے یہاں گیا تھا، چھوٹا بھائی ہمارے کسی کام سے بلایا تھا انہوں نے. ان کا فون آیا کہ گھبراؤ مت،
مگر ایسا ہو گیا کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سرا امیر کے پاس گئے، ٹکرا گئی سب جا کے کھمبے سے، تو خیر اللہ کا شکر ہے ہیلمٹ ویلمٹ پہنے تھے تو اس کے سر میں لگی، دوسرا جو چلا رہا تو کھمبے سے ٹکرا اس کو یہاں لگی، تو خیر ہڑبڑا کے ہم بھاگے ہوئے گئے شاہ گئے، پھر وہاں گاڑی واڑی کر کے لاد پھات کے لکھنؤ لے گئے ٹراما سینٹر، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوا۔ تو ہفتے 10 دن کے بعد پھر ایک دن گاؤں گئے تو وہ دوسرا والا لڑکا جو ہے جس کو یہاں لگی تھی ایسے بیٹھا تھا کہ دروازے، ہم نے کہا بابو اب کا حال ہے؟ کہیں چچا کل ٹھیک ہے مگر ابھی بھی سانس لیتے ہیں تو اب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو اس کو سانس، اور رونے میں سب سے زیادہ کام سانس کا ہوتا ہے۔ اب کیسے یہ 95 دن یا 75 دن گزرا ہے بس بیوی جان سکتی ہے، اور اس کا بھی بتاتا ہے۔ تو سلمہ کہتی ہے کہ جس دن شہادت تھی اس دن بہت تکلیف تھی، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تو سلمہ کہتی ہے مجھ سے نہیں دیکھا گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی اور باہر نکل گئی کہ کہیں مولا کو ڈھونڈ کے بتا دیں بھائی یہ پوزیشن۔ تو کہتی ہے کہ راستے میں دیکھا ادھر سے مولا آ رہے تھے تو مولا نے کہا کیا بات ہے سلمہ اتنا گھبرائی کروائی کیوں؟ تو کہنے لگی کہ مولا بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ بچ نہیں پائیں گے، جزاکم ربکم جزاکم۔ تیز قدموں سے حضرت سلام اللہ علیہ حضرت تشریف لائے، سرانے بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے جو علامہ مجلسی نے لکھا ہے بہار میں، تکیے سے سر اٹھایا وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ، آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا فاطمہ، کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے تو فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ بس مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا، اور یہ سارا کام رات میں کیجیے گا۔ لیکن آخری والا جو جملہ ہے یا میں آپ کا چاہے آنسو رک جائے مگر اس کو سنیے آپ، علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ یہ اس وصیت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بہت کریم لوگ ہیں نا، دن میں بھی سنایا، یہ تو بہت عظیم لوگ ہیں نا، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں نا، جن کے بیٹے شام سے آدمی آیا الٹا پلٹا بک رہا ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو سواری لے لو، ہے نا، اور جو گھیر کے لے آئے کلیجے سے لگا لیا قیامت تک کے لیے علیہ السلام، اور یہاں وصیت ہے کہ یہ لوگ میرے جنازے پر نہ آئے۔ لیکن ایک جواب دے سکتے ہیں کہ بڑی تکلیف تھی، لیکن جو میری سمجھ میں بات آئی ہے اتنے بدماش لوگ تھے نا، سناؤں آپ کو، میں نے کہا آنسو رک جائے گا مگر سن لیجیے اس کو۔ ایک آدمی کہتا ہے، اس کا نام ہے ابن تیمیہ، ہے نا، سنا اس کا، کہتا ہے کہ فاطمہ نے اگر یہ وصیت کی تو اس میں ان لوگوں کیا نقصان، اپنا نقصان کیا، الیاذ باللہ، کیا ارے لوگ آتے فاتحہ پڑھتے دعا دے کرتے تو انہیں کو تو ثواب پہنچتا۔ ہم نے کہا بس آپ کی اوقات ہی اتنا سوچنے کی ہے، ٹھیک ہے کیا آپ نے یہ کہا،
جس کے صدقے میں دنیا معاف ہو جائے، ہمارا فاتحہ فاطمہ کو ثواب پہنچائے گا۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو گھماتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس لیے بی بی نے کہا کہ بعد میں جانتے ہیں کیا ہوتا، ارے نہیں وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، بڑے دل کی تھی، دیکھ لو امام حسن کیسے معاف کر رہے ہیں، بھلا وہ معاف نہ کرتی؟ دیکھ لو امام حسین کیسے معاف کر رہے ہیں حور کو، بھلا وہ معاف نہ کرتی؟ سب ہوا ہوائی کر دیتے، جاتے جاتے فاطمہ معاف کر گئی تھی۔ بی بی نے شاید وصیت اسی لیے کی تاکہ قیامت تک کوئی گڑھنے والا گڑھ نہ پائے کہ فاطمہ نے جاتے وقت معاف کر دیا تھا۔ جب بی بی نے نہیں معاف کیا تو ہم اب کیا ہے؟ سیدھی بات، ہم تو انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ علی آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا۔ سب رات میں جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ حتیٰ کہ کیوں وصیت کی وہ بھی ہم نے آپ کو صحیح غلط جو بھی ہماری سمجھ میں آیا ہم نے آپ کو، لیکن آخری والی ہمارے بھی سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ ماں۔ وصیت کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے کہ ماں کی ممتا، اور کوئی جواب ہے نہیں ہمارے پاس۔ علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سے کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں، ان کو سختی سے میری قبر سے نہ چلے گئے۔ بس آخری جملہ، اسماء جی میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اے اسماء جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسماء کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آئی، کئی آوازیں دیں، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا۔ رسول اللہ کو سلام کہیے گا، بابا کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی، اپنے آپ کو دیکھیے، پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ کسی کے یہاں موت ہو بات چاہنے کی ہے، سمجھے آپ، اور اچانک آپ کو آنکھ وانکھ پہنچ کے ایسا سامنے آنا ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، آسان کام نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب یہ کون سا کلیجہ تھا اسماء کا، وہ اسماء بتا سکتی ہے، ہم نہیں بتا پائیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالا، باہر نکل کے آئی۔ اسماء ہاں اماں کہاں ہے؟ اب تو جو کچھ رہا سہا ہے، باج ٹوٹ جانا چاہیے نا، چیخ پڑنا چاہیے نا، لیکن کمال ہے اسماء کا، جیسے سنئی نہیں، گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں۔ اسماء ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو، بتاتی ہو نا، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ بس اب ابا اسماء بھی اپنے کو روک نہ پائی، کہتے ہیں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں۔ اللہ میں یہ مجلسی فرماتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ نہ جانے کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی، کہتے امام حسن نے ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین ماں کے پائے آئے، ماں کے تلووں کو رخسار سے ملا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین، اماں حسین
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون